यूं तो गलत नहीं चेहरों का तस्वुर भी, मगर लोग वैसे भी नहीं जैसे नजर आते हैं। हजरत अली रजी ताला अन्हा ने फरमाया, हक के रास्ते में सबसे बड़ी शक्ति ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। हजरत अली रजी ताला अन्हा ने फरमाया, कभी अपनी जुबान से दूसरों के ऐब बयान ना करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और जुबान लोगों की भी है। जब अल्लाह ताला से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है तो उसकी मोहब्बत का असर हमारे ऊपर जाहिर होने लगता है। हमारे कौल व अमल से अल्लाह ताला की मोहब्बत सुकून है, उम्मीद है, तवक्कुल है, दुआ है, इबादत है, मुस्कुराहट है और पता है अल्लाह की मोहब्बत खामोश रहना भी सिखाती है। ऐसी खामोशी जो दिल की गहराइयों में कहीं जाके अल्लाह से सरगोशियाँ करती है, जिसके अंदर सारे एहसास बयान होते हैं, जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। अल्लाह पाक से डरते रहो, जिसकी सिफत ये है कि अगर तुम बात करोगे तो वो सुनता है, और अगर दिल में रखो तो वो जानता है, और वो हर जगह साथ है, हर मसले में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में, हर अंधेरे में, हर पल उसे पुकारो। कभी कभी अल्लाह पाक अपने बंदों को मुश्किल में डाल के उनका सब्र और साबित कदमी देखता है। मुश्किल में इंसान बड़े गलत कदम उठा लेता है, लेकिन जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं ना, अल्लाह उनको कभी मायूस नहीं करता। ज़रूरी नहीं कि इंसान कुछ पाकर ही खुशी महसूस करे। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की खातिर कुछ छोड़ देने से भी खुशी मिलती है, चाहे वो बुरी आदत हो, बुरे ख्यालात हो, या अपने रब की मुकर्रर की हुई हदूद से आगे ना बढ़ना हो। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अपने किरदार पर डालकर पर्दा हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। जो जितना अक्लमंद है वो उतना कम बोलता है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है, और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती है जो उसके नसीब में भी नहीं लिखा होता। ना कदरे रिश्तों से कैसे निपटे। जब भी शोहर या किसी रिश्ते की तरफ से तकलीफ पहुँचे तो मुसलसल तकलीफ मिलती हो तो अपने रब से मुसलसल राब्ते में रहें। जब कभी मौका मिले तो लाजमी 2 रकात नमाज पढ़कर ये दुआ ज़रूर करें कि मेरे दिल में जो भी सख्त तकलीफ़ है उसको दूर कर दें और उसकी तलाफ़ी फरमा दे या अल्लाह पाक। यकीन माने अगर आपके चारों तरफ गम ही गम हो, दुख ही दुख हो, अपनी तहरीर का, अपनी कम आदती का, अपनी जिल्लत का, शोहर के ज़रिए जुमलों का, या ससुराली रिश्तों की नाकदरी का, लेकिन अल्लाह ताला इस गम और तकलीफ़ को दूर फरमा ले। जब आपके दिल से निकाल दे तो तकलीफ़ नहीं रहती और गम नहीं रहता। अगर अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों से नवाज रखा है और हम दूसरों की मदद करने की पोजीशन में भी हैं और फिर भी इज्तनाब से काम लें, तो हम अल्लाह के साथ बेवफाई का इर्तिकाब करते हैं और अल्लाह की नेमतों के कदर आहिल नहीं। बहुत जल्द तुम्हारी झोली भरने वाली है, तुम्हें सुकून दिया जाने वाला है, बस बहुत जल्द कुन होने वाला है इंशाअल्लाह। कभी कभी सुकून के लिए दवा की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे मीठे हों तो लफ्ज़ अल्लाह के हुक्म से शिफा देते हैं। एक गैबी असूल ये भी है कि जो चीज़ तकसीम करोगे उस चीज़ की तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी, फिर वो लफ्ज़ मीठे हों, दौलत हो, इज़्ज़त हो, इल्म हो, मोहब्बत हो, दरगुजर हो, खाना हो या आसानियाँ हो, उसके असूल को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बना ले। ये ज़ख़ीरा आपकी आखिरत बना देगा और दुनिया में भी बहुत राहत व सुकून देगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
دنیا کے لوگ ساتھ نہیں دے سکتے، تھامنے والا صرف میرا رب ہے۔ وہی ٹوٹے ہوا کو جوڑ دیتا ہے اور وہی ہم بکھرے ہوا کو سمیٹ لیتا ہے۔ دنیا کے لوگ ہمارے غم بانٹ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں بے سہارا نہیں کرتی۔ دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے مگر میرا رب نہیں چھوڑتا۔ یہ ہوتی ہے میرے اللہ پاک کی محبت۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو تنہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گراتی ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ مایوس نہ ہو اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تھامنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اپنی رحمتوں سے ہم ہی آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکالتا ہے جیسے وہ لمحہ ہمارے لیے فقط ایک خواب تھا۔ اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر بھی جائیں لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، پھر دیکھو وہ تمہیں کیسے نہیں دیتا۔ وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب پکارو مل جاتا ہے، جہاں انسان نہیں ملتے اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غمگین دلوں کی مدد کرنے والا ہے۔ بے شک آپ کو پتہ ہے تنہائی کے گناہ کون سے ہیں؟ نامحرم سے دوستی، موبائل چیٹ، تصاویر، ویڈیوز اور نامحرم مرد یا عورت کو دینا، بنا نکاح کے محبت کے نام پر ایک دوسرے کو سب سمجھنا کہ ہمارا تعلق پاک اور حلال ہے۔ یاد رہے بنا نکاح کے کچھ بھی حلال نہیں، سب حرام ہے، صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلی ہے۔ منگیتر بھی نامحرم ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے، اور تنہائی میں انٹرنیٹ پر نامناسب چیزیں دیکھنا تنہائی کے گناہ میں شمار ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اللہ پاک بے شک بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی تنہائی کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلے رکھتے ہیں، انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، انتظار کرواتے ہیں، ان کا صبر دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے سمندر سے راستہ بھی بناتے ہیں، فرعون سے بھی بچاتے ہیں اور پاکیزہ ساتھی بھی دیتے ہیں۔
تو کیا لاڈلوں کے حصے میں تکلیفیں نہیں آتی؟ جواب آیا، ارے نہیں لڑکی، تکلیفیں تو سب کے حصے میں آتی ہے، لیکن ان کے حصے میں زیادہ آتی ہے جن سے محبت ہوتی ہے۔ تو مشکلات اور تکلیفوں پہ گھبرائے مت، یہ تو آپ کے اللہ پاک کی آپ سے محبت ہے۔ مجھے اگر زندگی میں کسی چیز سے واقعی نفرت ہے تو وہ حق پر ہو کے بھی اپنی وضاحت دینا، اپنی وکالت کرنا اور اپنی صفائی دینا، کیونکہ جب اگلا انسان آپ کو کچھ سمجھنا چاہتا ہی نہیں تو خاموش ہو جانا چاہیے، اتنا خاموش کہ اگلا انسان آپ کو سننے کے لیے ترس جائے۔ Mm-hmm.